السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے۔ آج پھر لے کر آیا ہوں درخشاں حصہ دوم کے چیپٹر نمبر 11 آریہ بھٹ اور تریگنا کے بارے میں۔ آج ہم اس کو پڑھیں گے۔ آپ اس سے پہلے بھی جانتے ہوں گے کہ آریہ بھٹ نے ہی سفر کی کھوج کی تھی۔ اب ان کے بارے میں پورے طور پر جانیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیا ہے آریہ بھٹ اور تریگنا۔ آریہ بھٹ ہندوستان کے عہد قدیم کی تاریخ میں گپت دور کو سنہرا دور کہتے ہیں۔ اس دور کے حکمراں علم دوست اور انصاف پسند تھے۔ اس دور میں بڑے بڑے سائنسداں بھی تھے۔ جس دور کے رہنے والے ہیں آریہ بھٹ، اس دور میں بڑے بڑے سائنسداں بھی تھے۔ آریہ بھٹ جیسے عظیم سائنسداں کا تعلق اسی دور سے تھا۔ وہ اپنے وقت کا عظیم ماہر علم نجوم، جو ستاروں کو دیکھ کر کے بتاتے ہیں، ان کو نجومی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ماہر علم نجوم، علم ریاضی کہتے ہیں حساب و کتاب کے علم کو، اور علم جبر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مشہور ماہر علم ریاضی پائتھاگورس کی رہنمائی آریہ بھٹ نے ہی کی تھی۔ آریہ بھٹ کی جائے پیدائش کے بارے میں حتمی طور پر تو کہنا مشکل ہے، لیکن قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ پٹنہ کے مغرب میں کھگول میں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ کھگول کے معنی علم نجوم سے ہوتا ہے، اور آریہ بھٹ کا تعلق علم نجوم سے تھا۔ اس لیے قرائن قیاس یہی ہے کہ کھگولی آریہ بھٹ کی جائے پیدائش ہے۔ اس کی تاریخ پیدائش 474 ہے، اور 564 میں 88 سال کی عمر میں اس کی وفات ہو گئی۔ آریہ بھٹ کی خدمات گپت عہد حکومت کا نہ صرف یہ کہ ماہر علم ریاضی بلکہ علم نجوم کے میدان میں ان کی خدمات ناقابل فراموش ہے۔ موجودہ دور کے سائنسداں آج بھی حیرت زدہ ہے کہ 1500 سال قبل ایک سائنسداں نے علم نجوم کے ایسے اصول واضح کیے جو آج بھی سائنسدانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ سائنس کے محققین لکھتے ہیں کہ آریہ بھٹ نے پٹنہ شہر سے 30 کلومیٹر جنوب میں مسوری کے نزدیک تریگنا میں اپنی تحقیقی کاموں کے لیے ایک تجربہ گاہ قائم کیا تھا، اور تریگنا میں بیٹھ کر آریہ بھٹ نے اپنے مشہور تصنیف آریہ سدھانت اور تنتر کو لکھا تھا۔ وہ دنیا کا پہلا سائنسداں تھا جس نے اپنی تحقیقات سے ثابت کیا کہ زمین گول ہے اور اپنے محور پر گھومتی ہے، سورج کی گردش کرتی ہے۔ چنانچہ سائنسداں نے سب سے پہلے سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرائے۔ آج علم ریاضی میں عالمی سطح پر نظام اعشاریہ ڈیسیمل سسٹم کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ سائنس کے تمام شعبوں میں نظم اعشاریہ کی اہمیت مسلم ہے۔ سائنسی تحقیق کا عظیم کارنامہ آریہ بھٹ جیسے سائنسداں نے انجام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ علم ریاضی میں سفر کا تصور آریہ بھٹ نے ہی پیش کیا تھا۔ علم نجوم کے تعلق سے یہ بھی آریہ بھٹ کی کئی اہم تحقیقات ہیں۔ چنانچہ موجودہ دور کے سائنسداں بھی سورج گرہن 2009 عیسوی کو دیکھنے کے لیے صحیح جگہ کی تلاش و جستجو آریہ بھٹ کی کتابوں کے مطالعے سے ہی کیا۔ چنانچہ آریہ بھٹ کی کتاب میں اس نظام شمسی کے سیاروں کی گردش، دوری اور مختلف تاروں کی حرکات و سکنات پر عجیب و غریب معلومات موجود ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی کہ آریہ بھٹ کی سائنسی تحقیقات پر ازسرنو تحقیق کی جائے اور اس کے اہم سائنسی ایجادات سے آج کی دنیا روشناس ہو سکے۔ اس عظیم سائنسداں نے سورج کے تعلق سے یہ مسلمہ اصول پیش کیا کہ ہماری
زمین سورج کا طواف کرتی ہے اور سورج اپنے آپ میں ساکت ہے، مطلب یہ کہ سورج اپنی جگہ پر آتی ہے لیکن زمین سورج کا طواف کرتی ہے۔ سورج گرہن کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ سورج گرہن کسی سیارے یا ستارہ پر جزوی یا مکمل طور پر پردہ پڑ جانے کو گرہن کہتے ہیں۔ ہم زمین کے باشندوں کو دو طرح کے گرہن سے واسطہ پڑتا ہے، نمبر 1 سورج گرہن، نمبر 2 چاند گرہن۔ یہ گرہن اس وقت واقع ہوتے ہیں جب ایک سیارہ یا ستارہ کسی دوسرے سیارے یا ستارے پر اپنا سایہ ڈالتا ہے، تب یہ گرہن واقع ہوتے ہیں۔ چونکہ چاند زمین کا طواف کرتا ہے اور زمین سورج کا طواف کرتی ہے، چاند زمین کا طواف کرتا ہے اور زمین سورج کا طواف کرتی ہے، اسی لیے چاند اور زمین کے اس طواف کے دوران چاند کا زمین اور سورج کے درمیان آ جانا لازمی امر ہے۔ ایسی صورت میں چاند کا جزوی یا مکمل سایہ سورج پر پڑتا ہے اور سورج کی روشنی زمین پر آنے میں مزاحمت پیدا کرتی ہے، جس کے نتیجے میں سورج گرہن ہوتا ہے۔ جزوی سورج گرہن اور مکمل سورج گرہن اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ چاند اپنا سایہ سورج پر کس طرح اور کس زاویے سے ڈالتا ہے۔ یہ جزوی سایہ ڈالنے پر جزوی سورج گرہن ہوتا ہے اور کلی سایہ ڈالنے پر مکمل سورج گرہن ہوتا ہے، لیکن اتنی بات طے ہے کہ مکمل سورج گرہن 100 سال کی طویل مدت کے بعد ہوتا ہے۔ سورج گرہن ایک جغرافی واقعہ ہے جو تاریخ کی ابتدائی دور سے ہی ہونا آ رہا ہے اور انسانوں نے اسے تنگی آنکھوں سے دیکھتے آئے ہیں، لیکن آج بھی سورج گرہن کا واقعہ انسانوں کے لیے تجسس کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اب دیکھتے ہیں تلنگانہ کی جغرافیائی اہمیت۔ تلنگانہ پٹنہ سے دکن جنوب 30 کلومیٹر کی دوری پر مسوری سب ڈویژن میں واقع ہے۔ اسی مناسبت سے پٹنہ ریلوے لائن میں مسوری اسٹیشن کا نام تلنگانہ رکھا گیا ہے۔ مسوری اسٹیشن سے محلہ رحمت گنج تک بشمول سب ڈویژن کے تمام سرکاری دفاتر تلنگانہ کے ہی حلقے میں آتے ہیں، یعنی تلنگانہ کا علاقہ پچھم میں سون ندی اور پورب میں پنپن ندی تک پھیلا ہوا ہے۔ تلنگانہ کے محلے حقوق کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہاں سالوں بھر آسمان میں فضا صاف رہتی ہے۔ یہاں سے تاروں اور سیاروں اور مکمل نظام شمسی کی تحقیق کرنا نسبتاً آسان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آریہ بھٹ نے اپنے جغرافیائی تحقیق کے لیے اس مقام کو منتخب کیا اور وہاں اپنی تحقیق کے لیے ایک تجربہ گاہ بنایا۔ تلنگانہ ہندی زبان کا لفظ ہے۔ تلنگانہ ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں تارے گننا کے۔ شاید اس وجہ سے اس مقام کا نام تلنگانہ رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ آریہ بھٹ نے 60 فٹ کی بلندی کا ایک ٹیلہ بنایا جس پر بیٹھ کر وہ رات کو تاروں اور سیاروں کے بارے میں تحقیقی کام کیا کرتا تھا۔ نظام شمسی کی رفتار، سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں تفصیلی معلومات آریہ بھٹ نے تلنگانہ میں ہی حاصل کیے۔ اپنی تحقیقات کے نتائج کو اس نے اپنی کتاب میں تحریر کیے جو آج کے سائنسدانوں کے لیے رہنمائی کا کام کرتی ہے۔ 2009 میں سورج گرہن اور تلنگانہ۔ 21ویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن 22 جولائی 2009 عیسوی کو پیش آیا۔ اس سورج گرہن کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی کہ ایسا سورج گرہن ایک صدی کے بعد واقع ہے۔ امریکہ کے سائنسی تحقیق ادارہ ناسا کے ایک سائنسدان نے جے اینڈ رسن جو گزشتہ سالوں سے 2009 عیسوی میں پیش آنے والے اس سورج گرہن پر تحقیقی کام کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں انہوں نے 2008 عیسوی میں 200 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی رپورٹ پیش کیا۔ اس رپورٹ میں انہوں نے واضح کیا کہ اس سورج گرہن کے مشاہدے کے لیے مناسب ترین مقام تلنگانہ ہے۔ پھر کیا تھا کہ تلنگانہ کو عالمی سطح پر شہرت حاصل ہو گئی۔ اس کی وجہ سے 1500 سال قبل کے تلنگانہ میں آریہ بھٹ کے تجربہ گاہ کی تاریخ زندہ ہو گئی۔ جولائی 2009
کہ پورے مہینے میں ملکی اور غیر ملکی اخبارات اور ذرائع ابلاغ میں تلنگانہ کو نمایاں مقام حاصل ہو گیا۔ 22 جولائی کی تاریخ قریب آتی گئی اور تلنگانہ سے متعلق ساری دنیا کا تجسس بڑھتا چلا گیا۔ ناسا رپورٹ میں جے این رسن نے تلنگانہ کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے لکھا کہ وہاں بادل چھانے کا اوسط امکان بہت کم ہے اور دھوپ کی تماست پہ دوسرے شہروں کے مقابلے میں 43% زیادہ ہے۔ اسی صورت میں سورج گرہن کے نظارے اور مشاہدے کے لیے تلنگانہ مناسب مقام ہے۔ 22 جولائی 2009 عیسوی کے اس سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے ملک اور بیرون ملک کے سائنسداں بہار کی راجدھانی پٹنہ پہنچنے لگے۔ یہاں تک کہ امریکہ کے ناسا اور اسرو جیسے سائنسی تحقیقی ادارے کے سائنسدانوں کی ٹیم بھی وہاں پہنچ گئی۔ پولینڈ کے سائنسدانوں کی ایک ٹیم بھی گئی۔ دہلی اور نینی تال کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سائنسدانوں کی جماعت 21 جولائی کو تلنگانہ پہنچ گئی۔ حکومت بہار نے اپنے تمام اعلیٰ افسران کو نظم و نسق سنبھالنے کے لیے تلنگانہ بھیج دیا۔ تلنگانہ اسپتال کی نئی عمارت کو سائنسدانوں کے مشاہدے کے لیے منتخب کیا گیا تھا، کیونکہ وہاں پر ایک اسپتال تھا۔ اس اسپتال میں سائنسدانوں کو مشاہدے کے لیے اس کو منتخب کیا گیا کہ وہاں سے دیکھیں گے۔ چھت کے اوپر مختلف قسم کے آلات نصب کیے گئے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں عام لوگ رات میں ہی پٹنہ تلنگانہ آ چکے تھے۔ 22 جولائی کو سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی انتظار کی گھڑی ختم ہونے والی تھی، جب سارا سورج چاند کی لپیٹ میں آنے والا تھا۔ سورج کے اوپری کنارے کا وہ حصہ جو ہیرے کی انگوٹھی کی شکل میں ہوگا روشن دکھائی دینے والا تھا۔ ہزاروں لوگوں کی آنکھوں پر سورج گرہن دیکھنے کے لیے ایک خاص قسم کے چشمے لگے ہوئے تھے۔ لوگوں کا تجسس رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا تھا، لیکن افسوس کہ تلنگانہ کا آسمان اچانک ابر آلود ہو گیا۔ بارش کے قطرات بھی گرنے لگے۔ صبح 5:29 اور 58 سیکنڈ کا وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا ساری دنیا کو شدت سے انتظار تھا، لیکن انسان کی ساری تیاریوں نے نظام قدرت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اپنے عجیب و غریب ماحول کا نظارہ کیا۔ ایسا لگا کہ رات واپس ہو گئی، ہر طرح گھٹا اندھیرا چھا گیا۔ ان لمحات میں جانور سہمے ہوئے نظر آئے، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے نظر آئے، کیونکہ جب شام ہوتی ہے تو پرندے اپنے گھونسلوں کی جانب جانا شروع کر دیتے ہیں، اور مشرق کی جانب آسمان میں اس طریقے سے لگ رہا تھا کہ رات ہو گئی ہے۔ مشرق کی جانب آسمان میں تارے بھی نظر آئے اور درجہ حرارت میں کمی کا احساس بھی ہوا۔ ہیرے کا چھلا دیکھنے کی تمنا لیے ملک اور بیرون ملک کے سائنسداں واپس ہونے لگے، اور اب اس چھلا کو دیکھنے کے لیے دنیا کو 123 سالوں تک انتظار کرنا پڑے گا۔ دن میں مکمل تاریکی اور عجیب و غریب خاموش منظر اور ہزاروں ہزار افراد کا ہجوم تلنگانہ کے لیے اب ایک ناقابل فراموش تاریخی واقعہ بن گیا۔ یہ ہیں آریہ بھٹ کے بارے میں آپ نے جانا کہ آریہ بھٹ کہاں کے تھے؟ پٹنہ کے تھے، ہے نا، بہار کے رہنے والے تھے۔ تلنگانہ کو ریسرچ کے لیے انہوں نے منتخب کیا، اور سب سے بڑا اگر کوئی سورج گرہن ہوا ہے تو 22 جولائی 2009 عیسوی کو ہوا تھا، کہ بیرون ملک سے بھی سائنسداں بہار کی راجدھانی پٹنہ پہنچے ہوئے تھے تاکہ اس سورج گرہن کو دیکھنے کے لیے